چلو اس جاہل ملا کو سنتے ہیں اور اس کی جہالت دیکھتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے نا شراب حرام ہے، جی ہاں، تو جب سگریٹ بھی حرام ہوگا؟ سگریٹ بھی پینا حرام ہے، سگریٹ بھی پینا حرام ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہے لیکن حرام ہے۔ اس کو تو آپ حضرات پہچانتے ہی ہوں گے، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، اور جس کو اپنی زبان میں ہم ڈکر نالائق کہتے ہیں، کیونکہ خبیثوں کا بہت بڑا ملا ہے معاذ اللہ۔ یہ حضور کے لیے عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، اور حضور سے مانگنا بھی جائز نہیں ہے، شرک ہے، اور اس طرح کے اس کے گندے عقیدے ہیں۔ حضور کو ماننا بھی جائز نہیں ہے اس نے کہا۔ اور اس سے ایک بچہ نے سوال کیا کہ شراب حرام ہے، قرآن میں تو شراب کو حرام کہا گیا ہے، تو اس نے جواب دیا ہاں حرام ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ جب شراب حرام ہے تو سگریٹ بھی حرام ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں سگریٹ بھی حرام ہے، اگرچہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہر چیز قرآن و حدیث سے دلیل مانگتے ہیں، لیکن جب اس سے پوچھا گیا تو کہا کہ قرآن و حدیث میں ہے نہیں لیکن وہ حرام ہے۔ تو جب قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو حرام کیسے ہو گیا؟ اب اتنا بڑا یہ جاہل ہے، اور جس کو وہابی لوگ اپنا پیشوا اور امام سمجھتا ہے، اس کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ سگریٹ پینا حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ تو جس کو اتنا بھی علم نہیں ہو، بس دو چار کتابیں پڑھ کر کے اور جاہلوں کے سامنے بیٹھ کر کے یوں رگڑا مارتے رہتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کتنا بڑا عالم دین ہے۔ اب ایک خبیث، پہلے جا کے کسی مکتب میں پڑھ لے اور پڑھ کے آ کے پھر بات کر۔ جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہو سگریٹ پینا جائز ہے ناجائز ہے مکروہ ہے، اس کو بھی علم نہیں ہے، اور منہ کھولا بھگ سے بولا بس کسی چیز کو حرام قرار کر دینا، یہ اس کی جہالت کی حد درجہ ہے۔ یہ ان خبیثوں کو اتنا بھی علم نہیں ہے محترم حضرات۔ اس لیے آپ حضرات سے کہتا ہوں، ان وہابی دیوبندیوں اور خبیثوں اور نجاست کھانے والوں اور پیشاب پینے والوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، چونکہ انہیں کوئی علم نہیں ہوتا ہے، بالکل علم سے یہ کوڑے ہوتے ہیں، جاہل الجہلہ ہوتا ہے، بالکل علم اس کے پاس ہوتا نہیں ہے، اور علم سے یہ لاوارث ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسوں کے پھیرے میں مت آئیے، کیونکہ یہ بھی ایک شیطان کا چال ہے۔